ون ڈے کی کپتانی کون کرے گا؟ شاہین آفریدی یا رضوان؟ پی سی بی کا بیان آ گیا۔ قومی ٹیم کی قیادت پر حتمی فیصلہ ابھی باقی ہے۔ ہیڈ کوچ مائک ہیسن نے چیئرمین محسن نقوی کو خط ارسال کیا ہے۔ مائک ہیسن کی سلیکشن اور ایڈوائزری کمیٹی کے مشترکہ اجلاس کی سفارش چیئرمین محسن نقوی نے معاملہ سلیکشن اور ایڈوائزری کمیٹیوں کو بھجوا دیا۔ دونوں کمیٹیوں کا اجلاس 20 اکتوبر کو متوقع، کپتان کا حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مارکہ حق میں فرنٹ سے لیڈ کیا۔ عوام اور افواج پاکستان کی وجہ سے بھارت کے خلاف فتح ممکن ہوئی۔ بھارت قیامت تک اس شکست سے باہر نہیں نکل سکے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جہانیہ میں سیاسی رہنماؤں سے گفتگو، بولے غزہ جنگ بندی کے لیے پاکستان نے کلیدی کردار ادا کیا۔ پاکستان نے معاشی استحکام اور سفارتی کامیابیوں کی نئی مثال قائم کی۔ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات میں نئی گرم جوشی پیدا ہوئی۔ Let me assure the nation that with the help and mercies of Allah Almighty and support of people, we will not lose an inch of this sacred land. Should a fresh wave of hostilities be triggered, Pakistan would respond much beyond the expectations of the initiators. With diminishing distinction between combat and communication zones, the reach and lethality of our weapon systems will shatter the misconceived immunity of India's geographic vastness. The deeply hurting retributive military and economic losses inflicted will be much beyond the imagination and calculations of the perpetrators of chaos and instability. I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. نیوکلیئر انوائرمنٹ میں جنگ کی کوئی گنجائش نہیں۔ دوبارہ جارحیت کی کوشش پر توقعات سے کہیں زیادہ سخت جواب ہوگا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھارت کو دو ٹوک پیغام دے دیا۔ کہتے ہیں چھوٹی سی اشتعال انگیزی کا بھی فیصلہ کن جواب دیں گے۔ بھارت کی جغرافیائی وسعت کا من گھڑت حفاظتی تصور ختم کر دیں گے۔ مقدس سرزمین کا 1 انچ بھی دشمن کے حوالے نہیں ہونے دیں گے۔ خطے میں آنے والی نئی کشیدگی کے تباہ کن نتائج کا ذمہ دار صرف بھارت ہوگا۔ Recent strategic mutual defense agreement with Kingdom of Saudi Arabia is a reinforcement and formalization of Pakistan-Saudi brotherhood and a step towards ensuring peace and stability in the Middle East and South Asia. For people and armed forces of Pakistan, it's a moment of unique pride to reaffirm our faithful commitment to defense of Haramain Sharifain. پاک سعودی دفاعی معاہدہ بھائی چارے کو تقویت دیتا ہے۔ حرمین شریفین کے دفاع کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا اپنے خطاب میں سعودی عرب سے معاہدے کا ذکر، کہا عوام اور مسلح افواج کے لیے یہ منفرد اعزاز ہے۔ یہ معاہدہ مشرق وسطی اور جنوبی ایشیا میں امن و استحکام یقینی بنانے کی جانب قدم ہے۔ تمام مسلم ممالک کے ساتھ تعلقات فروغ پا رہے ہیں۔ Pakistan's consistent efforts in the diplomatic domain have played a significant role in invoking the recent peace initiative in Gaza. We hope it leads to enduring peace and stability in the region. Pakistan stands by its principled stance on the indispensability of the two-state solution and the need for an independent, sovereign and viable state of Palestine based on pre-1967 war borders with Al-Quds Sharif as its capital. Pakistan remains steadfast in its principled stance on Kashmir and will continue to extend political, diplomatic and moral support to the legitimate Kashmiri freedom struggle. مسئلہ فلسطین کے لیے 2 ریاستی حل ناگزیر ہے۔ پاکستان 1967 کی جنگ سے پہلے کی سرحدوں کے اپنے اصولی موقف پر قائم ہے۔ القدس شریف فلسطین کا دارالحکومت ہوگا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے واضح کر دیا، کہا غزہ میں امن کے لیے پاکستان نے اہم کردار ادا کیا۔ امید ہے غزہ میں امن سے خطے میں پائیدار امن اور استحکام آئے گا۔ چین کے ساتھ تاریخی اور اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری اور دوستی پر فخر ہے۔ فیلڈ مارشل نے امریکہ کے ساتھ تعلقات میں پیش رفت کو خوش آئین قرار دے دیا، کہا متنازع علاقوں میں امریکی صدر کی قیام امن کی کوشش قابل تعریف ہے۔ Re-energization of strong and growing relations with the United States of America is an encouraging and welcome development.
President Trump's personal efforts and strategic leadership to bring peace to multiple conflict-prone areas of the world are really praiseworthy. Most significantly, we stand proud of our historic and all-weather strategic cooperative partnership with People's Republic of China. We will further nurture these relations with key global and regional players for the interest of peace, security, and development. Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. Having failed in its belligerence against Pakistan in Operation Marka-e-Haq, India continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khawarij as hired guns exposes its cowering, hypocritical and heinous face to the world. Equally disconcerting is the use of Afghan soil for terrorism in Pakistan. We urge the people of Afghanistan to choose mutual security over perpetual violence and progress over hardline obscurantism. पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। तालिबान रजीम को इन प्रॉक्सियों को लगाम डालनी चाहिए। प्रॉक्सियां अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले करती हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पीएमए की पासिंग आउट परेड से तारीखी और गैर मुबहम खिताब। कहा, हर किस्म की दहशत गर्दी और प्रॉक्सी को खाक में मिला देंगे। नौजवान डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन का हिस्सा ना बने। दुश्मन आवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने पर तुला है। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब इराक, मालदीव, यमन, फलस्तीन और मुख्तलिफ दोस्त ममालिक के 40 कैडेट्स की शिरकत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने परेड का मुआयना किया। फील्ड मार्शल ने बाबर कंपनी को कायद आजम अवार्ड से नवाजा। एजाजी शमशीर अहमद मुज्तबा आरिफ राजा ने हासिल की। सदर पाकिस्तान का गोल्ड मेडल ज़हीर हुसैन ने हासिल किया। पासिंग आउट तकरीब में नौजवान कैडेट्स का मार्च पास्ट का शानदार मुजाहिरा। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात आज दोहा में होंगे। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के वफूद दोहा पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की क़यादत में पाकिस्तान का वफ्द दोहा पहुंचा। मुज़ाकरात में सरहद पार दहशत गर्दी के फौरी खात्मे पर बात होगी। पाकिस्तान का मकसद कशीदगी नहीं बल्कि अमन व इस्तेहकाम है। पाकिस्तान अफगान तालिबान के सामने नई संजीदा रेड लाइन्स रखेगा। किसी भी जमात के ऊपर, वो सियासी जमात हो या मजहबी जमात हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ये पॉलिसी नहीं रही कि हम सियासी जमातों के ऊपर जो है वो पाबंदी लगाएं। दहशत गर्दी जो है वो किसी तौर पे भी बर्दाश्त, अपनी वो ये सरगर्मियां बंद करें। हमारा मुतालबा उनसे यही है कि आप दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ जो है वो बंद करें। अगर वो दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ बंद कर देते हैं तो ना ही जो है वो उनके ख़िलाफ़ कोई जो है वो एक्शन होगा, ना ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। धरनों और एहतजाज की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया। कहा, पुरतशद्दुद तरीका छोड़ दिया जाए तो हुकूमत बातचीत के लिए तैयार है। नून लीग किसी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। फैसला हुआ है, दहशत गर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गुड और बैड तालिबान की थ्योरी नाकाम हो चुकी, अब वो दहशत गर्द है। पंजाब भर में दफा 144 के निफाज में तोसी। एहतजाज, जलसे, जलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमा पर पाबंदी रहेगी। लाउड स्पीकर सिर्फ अजान और जुम्मे के खुतबे के लिए इस्तेमाल होंगे। काबीना कमेटी बराए अमन व ईमान ने पाबंदी में तोसी की सिफारिश की। महकमा दाखिला ने 24 अक्टूबर तक के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शिमाली वजीरिस्तान में खारजियों का बुज़दिलाना खुदकुश हमला नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। खुदकुश हमले में 3 खवातीन और 2 बच्चे जाँ बहक हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू में ऑपरेशन फितना अल खवारिज का सरगना। तारिक खिची और हकीमुल्लाह उर्फ टाइगर हलाक। तारिक खिची दहशतगर्दों का सहूलतकार था। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की अमेरिका में अहम मुलाकातें। आलमी बैंक के सदर अजय बंगा से मुलाकात। आलमी बैंक के साथ शराकत दारी मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। सैलाब ज़दगान के लिए आलमी बैंक की बरवक्त इमदाद पर शुक्रिया अदा किया।
محمد اورنگزیب کا حکومت کی ٹیرف پالیسی کی تیاری میں عالمی بینک کی تکنیکی معاونت پر اظہار تشکر۔ وزیر خزانہ کی سی ای او دبئی اسلامک بینک گروپ سے ملاقات، شارجہ اسلامک بینک اور عثمان بینک کی انتظامیہ سے بھی ملے۔ عالمی اور مقامی مارکیٹ میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں نمایاں کمی، سونا ایک ہی دن میں 10,600 روپے سستا، سونے کی نئی قیمت 4,46,300 روپے فی تولہ ہو گئی۔ سانحہ کارساز، ایسا زخم جو 18 سال بعد تازہ۔ 18 اکتوبر 2007 وہ دن جب سابق وزیراعظم بینظیر بھٹو طویل خود ساختہ جلا وطنی کے بعد وطن پہنچی۔ بینظیر بھٹو کے قافلے کو بموں سے نشانہ بنایا گیا۔ سانحہ میں 180 جیالے شہید اور 500 سے زائد زخمی ہوئے۔ یادگار شہداء پر دعائیہ تقریب فاتح خوانی کے ساتھ شمع روشن کی گئیں۔ سانحہ کارساز کے شہداء نے جمہوریت کی روشنی کو جلا بخشی۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں بزدل دشمنوں نے جمہوریت پر گھات لگا کر حملہ کیا۔ سانحہ کارساز کے 180 شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ آصفہ بھٹو نے کہا کارساز کا مقام پاکستان میں جمہوریت کی لہو رنگ جدوجہد کا گواہ ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد ٹی چوک فلائی اوور منصوبے کا دورہ، پروجیکٹ کے ترقیاتی کاموں کی پیش رفت پر اظہار اطمینان۔ محسن نقوی نے میگا پروجیکٹ پر تعمیراتی کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ پروجیکٹ کی پائلز کیپ اور گارڈرز کاسٹنگ کا 100% کام مکمل، منصوبے کی حفاظتی دیواروں کا 60% کام مکمل کر لیا گیا۔ وزارت داخلہ میں بلٹ پروف گاڑیاں خیبر پختونخوا پولیس کے حوالے کرنے کی تقریب، محسن نقوی نے گاڑیوں کی چابیاں آئی جی خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید کے حوالے کی۔ وزیر داخلہ نے کہا خیبر پختونخوا پولیس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہراول دستے کا کردار ادا کر رہی ہے۔ پولیس سمیت تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ضروری وسائل کی فراہمی ترجیح ہے۔ اسرائیل نے امن معاہدے کی دھجیاں اڑا دیں، قابض اسرائیلی فوج کی جنگ بندی معاہدے کی سنگین خلاف ورزیاں جاری۔ عرب میڈیا کے مطابق غزہ میں طیارے سے گاڑی پر حملے میں ایک ہی خاندان کے 11 افراد شہید ہو گئے۔ شہید ہونے والوں میں 7 بچے اور 3 خواتین شامل۔ حماس کی جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی فوج کی جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت۔ حماس نے ایک اور مغوی کی لاش اسرائیل کے حوالے کر دی۔ چین میں فوجی جرنیلوں پر کرپشن کے الزامات، کمیونسٹ پارٹی نے 9 اعلیٰ جرنیلوں کو پارٹی اور فوج سے نکال دیا۔ چینی وزارت دفاع نے بیان جاری کر دیا، زیادہ تر سینئر جنرلز اور پارٹی کی فیصلہ ساز مرکزی کمیٹی کے ارکان پر سنگین مالیاتی جرائم کا شبہ ہے۔ افغانستان کی سہ افریقی سیریز سے دستبرداری، پی سی بی کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ ٹرائی نیشن T20 سیریز 17 سے 29 نومبر تک شیڈول کے مطابق ہوگی۔ سیریز میں تیسری ٹیم سے متعلق بہت جلد فیصلہ کر لیا جائے گا۔ سہ ملکی سیریز میں پاکستان اور سری لنکا کی ٹیمیں شامل ہیں۔ افغانستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ افغانستان پاکستان میں ہونے والی ٹرائی نیشن سیریز میں شریک نہیں ہوگا۔ پاکستان جنوبی افریقہ ٹیسٹ سیریز، دونوں ٹیموں کی پنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں پریکٹس۔ سیریز کا دوسرا میچ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 20 اکتوبر سے شروع ہوگا۔ گلگت بلتستان کے علاقے کھرمنگ میں سیبوں کا فیسٹیول، سیبوں کی میٹھی خوشبو نے خوبصورت گاؤں پاری کو مہکا دیا۔ مقامی افراد اور سیاحوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ کامیڈی اور ایڈونچر سے بھرپور اینیمیٹڈ فلم دی ٹوئسٹ کا ٹریلر جاری کر دیا گیا۔ ہالی ووڈ فلم 17 اکتوبر کو نیٹ فلکس کی زینت بنے گی۔